वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन। और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल को कितना एंजॉय कर रहे हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। मेरी कल वाली स्टोरी पर मेरे जितने भी लिसनर्स ने मुझे कमेंट किए थे उन सब के नेम्स इस वीडियो के लास्ट में मैं ऑन एयर करूँगी, सो प्लीज़ कीप लिसनिंग। आज मैं आप लोगों के लिए बैक टू बैक 2-3 नाकाबिले फरामोश खौफनाक वाक़यात लेकर आई हूँ, जो इस एक वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे कमेंट सेक्शन में मेरे एक लिसनर ने अपना खौफनाक वाक़या शेयर किया था। इसके अलावा हारूनाबाद से मलक रोमान हामिद ने अपना एक नाकाबिले फरामोश खौफनाक वाक़या शेयर किया था। इसके अलावा पाकिस्तान सरगोदा से मेरे साथ उस्मा ने अपना एक खौफनाक वाक़या शेयर किया था, जो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। कराची से मुझे शुएब ख़ान ने कमेंट सेक्शन में कल अपना एक खौफनाक वाक़या शेयर किया था। शुएब कहते हैं कि हम कराची मलीर के रिहायशी हैं। 2015 में ये खौफनाक वाक़या उनके भाई के साथ पेश आया था, जो उन्होंने कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर किया है। शुएब ने मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को व्यू किया, तो उन्होंने भी अपना खौफनाक वाक़या मेरे साथ शेयर किया। शुएब कहते हैं कि 2015 में वो लोग रेंट पर कराची मलीर में रेलवे स्टेशन के पास जो फ्लैट्स हैं 4th फ्लोर पर वो लोग रहते थे। तकरीबन रात के 3-4 बजे का टाइम था। तो शुएब के भाई टेरेस पर बैठे थे। अमूमन लड़कों की आदत होती है कि वो देर तक जागते रहते हैं, इसीलिए उनके भाई भी टेरेस पर बैठे थे। एकदम से शुएब के भाई की नज़र पड़ी तो उनको ऐसा फील हुआ कि अंधेरे में जैसे बाहर कोई भाग रहा है, बहुत तेज़ी में जैसे कोई भागता है। शुएब के भाई ने जब टेरेस के पास खड़े होकर गौर से देखा तो इस तरह से महसूस हुआ कि जैसे कोई अंधेरे में भाग रहा है बड़ी तेज़ी के साथ। गौर करने पर जब उन्होंने गौर किया कि वो क्या चीज़ है, तो वो गैर मरई मखलूक़ात की एक फॉर्म होती है सरकटा। तो वो कहते हैं कि उन्होंने वहाँ पर एक सरकटा देखा, जो कि उनके फ्लैट से अगली स्ट्रीट के साथ ही कब्रिस्तान था, उस तरफ जा रहा था। शुएब के भाई काफ़ी डर गए। जब इंसान किसी ऐसी मखलूक को अचानक से देख लेता है तो वो डर जाता है। शुएब के भाई ने बहुत बेहतर किया जो उस चीज़ को बुलाया नहीं, आवाज़ नहीं दी। ये भी हो सकता है कि उस चीज़ ने अपनी मौजूदगी ज़ाहिर ही इसलिए करवाई हो कि शुएब के भाई उसकी तरफ मुतवज्जह होते या उसको बुलाते। मैंने सुना है लिसनर्स, अगर जिन्नात की कोई मखसूस फॉर्म्स होती हैं, जैसे चुड़ैल, डाइन, पिछल पैरी, अगर ये आपको आवाज़ दें तो इनका रिप्लाई आप लोग करें। कोई भी इंसान, किसी भी इंसान को वीराने से आवाज़ आए और वो उसका रिप्लाई करे तो वो चीज़ें फ़ौरन उसका जानी नुकसान कर देती हैं। हो सकता है गैर मरई मखलूक़ात की जो एक फॉर्म सरकटा है, हो सकता है वो भी उसी तरह से, उसी डेंजर से बिलोंग करता हो। तो जब अल्लाह ने इंसान को बचाया होता है तो कोई भी उसको नुकसान नहीं दे सकता। शुएब के भाई के सामने वो सरकटा उस कब्रिस्तान की तरफ भाग गया।
وہ ریلوے ٹریکس ہانٹیڈ ہیں۔ یہ 2015 کا وہ خوفناک واقعہ ہے جو شعیب خان نے کراچی ملیر سے میرے ساتھ کل شیئر کیا تھا، جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، یہ بھی بہت خوفناک ہے۔ ہارون آباد سے ملک رومان حامد نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے۔ رومان کہتے ہیں کہ میں آپ کے چینل کی ریگولر خوفناک کہانیاں سنتا ہوں، اس لیے میں بھی آپ کے ساتھ اپنا ریسنٹلی ایک خوفناک واقعہ شیئر کرتا ہوں، جو ریسنٹلی ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ رومان کہتے ہیں کہ میں فجر کی نماز پڑھنے اپنے گھر سے تھوڑا ہی دور جو مسجد ہے وہاں پر جاتا ہوں۔ وہ مسجد ہمارے گھر سے بہت زیادہ نہیں مگر کچھ فاصلے پر ہے، اور جب ہم اس مسجد کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں ایک ایسی جگہ آتی ہے جہاں پر ایک پانی کا نالا بہتا ہے۔ وہ پانی صاف پانی نہیں ہے، وہ استعمال کا پانی نہیں ہے۔ اس نالے کے پاس سے گزر کے مسجد کی طرف جانا ہوتا ہے۔ رومان جب نماز پڑھنے جاتے ہیں تو اس وقت ان کے فادر بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ رومان کہتے ہیں کہ ان کے فادر جو ہیں وہ مسجد میں ہی رک جاتے ہیں، کیونکہ اکثر وہ مسجد سے دیر سے واپس آتے ہیں، اور رومان نے اپنے اسکول جانا ہوتا ہے۔ 9th اسٹینڈرڈ کے وہ اسٹوڈنٹ ہیں، اسکول جانا ہوتا ہے، اس لیے وہ جلدی نماز پڑھ کے واپس آ جاتے ہیں۔ رومان کہتے ہیں کہ 3-4 دن سے مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جب میں اکیلا واپس آتا ہوں اور جب میں اس نالے والی جگہ سے گزرتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے پیچھے سے کوئی فالو کرتا ہے، یعنی میں واضح کسی کے ہونے کا احساس فیل کر سکتا ہوں۔ مجھے اس طرح سے محسوس ہوتا ہے جیسے میرے پیچھے کوئی چلتا ہے، مگر مجھے کوئی نظر نہیں آتا۔ قدموں کی آہٹ بھی میں نے 2-3 دفعہ سنی ہے، مگر مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں نماز پڑھ کے واپس آ رہا تھا، زیادہ روشنی نہیں تھی، ابھی اندھیرا ہی تھا، تو میں اکیلا ہی آ رہا تھا۔ میرے بابا مسجد میں ہی تھے۔ جیسے ہی میں اس نالے والی جگہ کو کراس کر رہا تھا، مجھے ایسا لگا میرے پیچھے کوئی بھاگا ہے۔ جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ ایک بلیک کلر کا کتا تھا جو میرے پیچھے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ میں کافی ڈر گیا کہ یہ ایک دم سے میرے پیچھے کتا کہاں سے آ گیا، کیونکہ اگر یہاں پر کوئی کتا بیٹھا ہوتا تو جب میں اس طرف سے آ رہا تھا تو میری نظر ضرور پڑتی، پھر ایک دم سے یہ میرے پیچھے کیسے چلنے لگ گیا۔ رومان نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی تو وہ آہستہ ہو گیا۔ رومان کا کہنا یہ ہے کہ جب میں آیت الکرسی پڑھتا تھا تو وہ جو کتا میرے پیچھے تیزی سے آ رہا ہوتا تھا وہ بالکل سلو چلنے لگ جاتا تھا، اور جیسے ہی میں آیت الکرسی روکتا تھا وہ پھر تیزی سے مجھ تک پہنچ جاتا تھا۔ مگر تعجب کی بات یہ ہے کہ نہ ہی وہ میرے اوپر بولا اور نہ ہی اس نے مجھے کاٹنے کی کوشش کی۔ میں بڑی تیزی سے چلتا ہوا اپنے گھر کے پاس پہنچا۔ جیسے ہی میں نے آیت الکرسی پھر پڑھنی شروع کی، وہ مجھ سے اور میرے گھر سے تھوڑا دور تھا، مگر وہ مجھے مسلسل فالو کر رہا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا، میری ہارٹ بیٹ بہت زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنے گھر کا گیٹ ناک کیا اور اندر جا کر یہ بات اپنی مدر کو بتائی۔ انہوں نے مجھے یہی کہا کہ ہو سکتا ہے کوئی جانور وغیرہ ہو۔ نیکسٹ ڈے پھر میں اپنے فادر کے ساتھ نماز پڑھنے گیا، تو جب میں واپس آ رہا تھا میرے ذہن سے ایک دم وہ بات ہی اسکپ ہو گئی جو کل میرے ساتھ ہوا تھا۔ جیسے ہی میں واپس آ رہا تھا پھر مخصوص اسی جگہ سے وہی سیم بلیک کلر کا کتا پھر میرے پیچھے لگ گیا۔ جب میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی وہ بہت سلو ہو جاتا تھا، اور ایک لمحے کے لیے بھی اگر میں آیت الکرسی روکتا تھا تو وہ فوراً مجھ تک پہنچ جاتا تھا۔ پھر میں نے آیت الکرسی کا لگاتار ورد شروع کر دیا، اور میں اپنے گھر جب پہنچا تو میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ ہماری گلی کے کونے تک آیا تھا، مگر میری آیت الکرسی پڑھنے کی وجہ سے
وہ مکمل طور پر میرے تک نہیں آ سکا۔ اگر وہ کوئی نارمل جانور ہوتا تو وہ ضرور مجھے کاٹنے کی کوشش کرتا، مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا، مگر اس کا ریئیکشن بہت عجیب تھا، تو میں کافی ڈر گیا تھا۔ پھر اس کے بعد میں جب بھی مسجد سے واپس آتا تھا میرے فادر میرے ساتھ ہوتے تھے۔ یہ خوفناک واقعہ رومان کے ساتھ پیش آیا تھا پچھلے ماہ، جو انہوں نے ہارون آباد پاکستان سے میرے ساتھ شیئر کیا۔ اس طرح بالکل ایسا ہوتا ہے، بالکل سیاہ کلر کا کتا، بالکل سیاہ کلر کی بلی، کسی مخصوص کلر میں یہ چیز، غیر مرئی مخلوقات یہ جانوروں کا روپ لے کر آپ کے سامنے آتے ہیں۔ وہ حملہ اس لیے نہیں کر سکا کیونکہ رومان وضو میں تھے، نماز پڑھ کے آ رہے تھے، ان کے نزدیک تو آ ہی نہیں سکا، مگر اس نے اپنا آپ ظاہر کر دیا۔ ہو سکتا ہے اس نے اپنا آپ ظاہر اس لیے کیا ہو کہ یہ وہ رستہ چھوڑ دے، کچھ بھی کہا جا سکتا ہے۔ ایک اور واقعہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں پاکستان سرگودا سے۔ عظمیٰ ہمارے ساتھ یہ واقعہ شیئر کر رہی ہیں۔ عظمیٰ کہتی ہیں کہ مقام حیات میں ایک پلیس ہے، یہ مقام حیات ایک علاقہ ہے، وہاں کا ایریا ہے سرگودا کا، میں نے بھی دیکھا ہوا ہے وہ جگہ، میں بھی اس جگہ کو 2-3 دفعہ وزٹ کر چکی ہوں۔ ان کے گھر کے بالکل سامنے ایک درخت ہے جو کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ ہانٹیڈ ہے۔ اس درخت کے اوپر ایک چڑیل کا بسیرا ہے، سایہ ہے۔ ایک دفعہ تقریباً 1:30-2 بجے کا ٹائم تھا، ان کے بھائی اپنے دوستوں کے ساتھ بالکل اس درخت کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ درخت ان کے گھر کے سامنے بنتا ہے، اگر سڑک کو کراس کیا جائے ان کا گھر بالکل مین روڈ پر ہے۔ وہ ایک چوک ہے جو کہ ہر وقت بارونق رہتا ہے، وہاں پر ہر وقت لوگوں کا رش ہوتا ہے دیر گئے رات تک، کیونکہ وہاں پر چائے کے ہوٹل ہیں، وہاں پہ لوگوں کی دکانیں ہیں، وہاں پر کئی محلوں کو وہ سڑکیں اور گلیاں لگتی ہیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ بالکل ہمارے گھر کے سامنے سڑک کو جب کراس کرتے ہیں تو ایک درخت ہے، اور وہ درخت اس کے پیچھے بھی کافی گھر ہیں۔ تو میرے بھائی اور اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کو ایک دم سے ایسا محسوس ہوا جیسے اس درخت کے اوپر سے خوفناک آوازیں آ رہی ہیں، جیسے کوئی آہستہ سی آواز میں رو رہا ہے، اس طرح سے آوازیں آ رہی ہیں۔ تو جب وہ لڑکے وہاں سے اٹھے، انہیں محسوس ہو گیا کہ اس درخت کے اوپر سے کوئی پرابلم ہے۔ جیسے وہ لوگ وہاں سے اٹھے، اس درخت کے اوپر سے بہت زیادہ پتے اسی ٹائم زمین پر گرے، جیسے اس درخت پر کوئی بیٹھا تھا، اور اس کے ساتھ پتھر بھی گرے۔ اس درخت پر جو مخلوق پائی جاتی ہے وہ اس درخت والی رو میں ہی آگے گلی میں جو گھر ہیں ان کو بھی افیکٹ کرتی ہے۔ جہاں پر وہ درخت ہے، اگر اس گلی میں انٹر ہوا جائے تو وہاں پر بالکل فرنٹ کارنر پر ایک گھر ہے، اس گھر کو میں نے بھی دیکھا ہوا ہے۔ وہ گھر ساری زندگی سے غیر آباد ہے، وہ گھر خالی ہے، وہاں پر کوئی رہ سکتا ہی نہیں۔ اگر کوئی وہاں پر کوشش کرے بھی رہنے کی، اس گھر کو رینٹ آؤٹ بھی کیا جاتا ہے، مگر وہاں پر کوئی رہ نہیں سکتا۔ ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ یہاں پر دلہن کے روپ میں ایک عورت سر عام نظر آتی ہے، کبھی وہ چھت پر ہوتی ہے، کبھی وہ صحن میں ہوتی ہے، وہ واضح روکتی ہے اور بول کر کہتی ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں جانی نقصان پہنچاؤں گی۔ یہی نہیں کہ اسے ایک مخصوص گھر میں وہ رہتی ہے، اس کا گزر بسر اس لائن میں جتنے بھی گھر ہیں، چاہے وہ 20 ہیں 25 ہیں، ان سب میں ہے۔ کہیں نہ کہیں وہ اپنا بسیرا ان لوگوں کو بھی دکھاتی ہے، کہیں نہ کہیں وہ اس محلے کے ان سارے گھروں میں ایک چکر لازمی لگاتی ہے۔ اس جگہ کو میں نے بھی دیکھا ہوا ہے، اور یہ بات بالکل سچ ہے، پورا علاقہ اس بات کو جانتا ہے کہ وہاں پر کسی ایسی غیر مرئی مخلوقات کا بسیرا ہے جو رات کے ٹائم پھرتی ہے، اور وہ گھر سٹل آج کے دن تک خالی ہے۔ ایک وقت میں اس گھر میں سے اتنی خوشبو آتی تھی، اتنی خوشبو آتی تھی کہ پورے علاقے میں اس طرح سے لگتا تھا جیسے سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ کہاں سے یہ خوشبو آ رہی ہے، اتنی تیز اس گھر کی طرف سے خوشبو بھی آتی تھی۔ تو لسنرز، بالکل ان چیزوں کا بسیرا ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ چیزیں اتنی سخت ہو جاتی ہیں کہ یہ کسی انسان کو آباد ہونے ہی نہیں دیتی، اور وہاں پر صرف اور صرف یہ چیزیں ہی آباد ہو کے رہ جاتی ہیں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں کہ آج کے ناقابل فراموش ڈراؤنے واقعات آپ کو کیسے لگے۔ اب میں اپنے ان لسنرز کے نیمز آن ایئر کروں گی
जिन्होंने मेरी कल वाली स्टोरी पर मुझे कमेंट किए थे। शाफिया रफाकत हमें पाकिस्तान लाहौर से कमेंट करती हैं। फरहीन हमें कमेंट करती हैं। सरमत खान हमें कमेंट करते हैं। के खान हमें पाकिस्तान लाहौर से कमेंट करते हैं। मोहित खान हमें कमेंट करते हैं। उज़ैर अली ख़ान हमें कमेंट करते हैं। साइमा खुरम हमें इंग्लैंड से कमेंट करती हैं। शबाना इमरान हमें पाकिस्तान जेहलम से कमेंट करती हैं। मोहब्बत और इश्क हमें कमेंट करते हैं। MS माई लाइफ इज़ गुड हमें कमेंट करते हैं। सलमा उमर हमें कमेंट करती हैं। दुआ फातिमा हमें कमेंट करती हैं। यास्मीन यासिर हमें इंडिया से कमेंट करती हैं। अकमल मलिक हमें सऊदी अरेबिया से कमेंट करते हैं। शाहजमान मेहदी हमें पाकिस्तान लाहौर से कमेंट करते हैं। नफीस अहमद हमें पाकिस्तान लाहौर से कमेंट करते हैं। विशी इकबाल हमें सऊदी अरेबिया से कमेंट करते हैं। पाथ फाइंडर साउल हमें कमेंट करते हैं। साबिर इकबाल हमें पाकिस्तान कराची से कमेंट करते हैं। आमिर अली हमें पाकिस्तान छावरिया से कमेंट करते हैं। द प्रिंस हमें कमेंट करते हैं। खिज़र इमरान हमें पाकिस्तान उकाड़ा से कमेंट करते हैं। हरमीन बिलाल हमें पाकिस्तान उकाड़ा से कमेंट करती हैं। सीमा नाहिद हमें इंडिया से कमेंट करती हैं। नीलम विर्क हमें पाकिस्तान सरगोदा से कमेंट करती हैं। सैयद जावेद हमें इंडिया से कमेंट करते हैं। आसिफ मंसूरी हमें कमेंट करते हैं। आफ्ताब खान हमें इंडिया से कमेंट करते हैं। मुस्तहसान दानिश हमें इंडिया से कमेंट करते हैं। मोहम्मद अमार हमें पाकिस्तान फैसलाबाद से कमेंट करते हैं। डॉल्फिन शेख हमें कमेंट करते हैं। मोहसिन एजाज हमें कमेंट करते हैं। आप सब लिसनर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से अपना फीडबैक देते रहें और मैं आप लोगों के लिए खौफनाक कहानियाँ लाती रहूँगी। लिसनर्स, मेरे चैनल पर और भी बहुत सी खौफनाक कहानियाँ हैं जो बिल्कुल स्टार्ट में मैंने रिकॉर्ड की थी, आप उनको भी सुने। वो भी बेहद दिलचस्प और खौफनाक कहानियाँ मेरे चैनल की वीडियो लिस्ट में जब आप लोग जाएंगे तो वहाँ पर आपको सारी खौफनाक कहानियाँ मिलेंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। नौशीन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।